بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اپنے اس مہربان رب کے نام سے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں اپنی خلافت اور جانشینی کے لیے پیدا فرمایا اور اسے اس کائنات میں ایک ڈگنیفائڈ کریچر، ایک معزز اور سب سے زیادہ شرف رکھنے والی مخلوق کے طور پر پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو شرف بخشا ہے تو اس کی بنیاد دراصل علم اور عقل ہے، اور قرآن نے اس کا ذکر جگہ جگہ کیا ہے۔ اور اگر ہم اسلام کا بھی مطالعہ کریں تو اسلام بنیادی طور پر علم و آگہی اور بصیرت کا مذہب ہے۔ اسی لیے ہم قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو قرآن میں عقل کے استعمال کا 825 مقامات پر حکم دیا گیا ہے، اور جو عقل ہے یہ دراصل علم ہی سے غذا پاتی ہے اور علم ہی سے عقل کی پرورش ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر جب ہم لرننگ ڈرائیو کہتے ہیں کہ علم کا شوق، علم کی ترغیب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اس کی ڈگنیٹی کو، اس کے شرف کو، اس کے مقام کو بلند کرنا ہے۔ دنیا میں جو انسان یا جو قومیں علم کے متلاشی ہوتے ہیں، علم کے طالب ہوتے ہیں، تو قدرت کا فیصلہ ان کے تعلق سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کائنات کے امام بنائے جائیں اور ان کے ہاتھ میں قوموں کی قیادت سونپی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو اجتماعیت تشکیل فرمائی تھی، اس اجتماعیت کا سب سے بڑا سلوگن یہ تھا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ اور اللہ کے رسول نے مدینے کے معاشرے میں صحابہ کرام کے درمیان اس سلوگن کو، اس نعرے کو عام کیا تھا کہ لیس منا الا معلما او متعلما، کہ ہم میں سے نہیں ہیں مگر وہی لوگ جو علم حاصل کریں یا علم سکھائیں، یعنی کہ معلم اور طالب علم۔ تو HRD مہاراشٹرا الحمدللہ اپنے تحریک کے نوجوانوں میں، طلباء میں، طالبات میں، بزرگوں میں علم کے حصول، مطالعے کی جستجو، مطالعے کی ترغیب کے لیے ایک پوری مہم لرننگ ڈرائیو کے نام سے اس نے لانچ کی ہے۔ تو اس موقع پر یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی وراثت علم سے وابستہ کی تھی۔ تمام پیغمبروں نے اللہ سے علم اور حکمت کی دعائیں مانگی ہیں، اور اللہ کے رسول نے خود، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی دعا کا حکم دیا ہے۔ تو مطالعہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ مطالعہ انسان کے اندر کریٹیویٹی پیدا کرتا ہے، یہ مطالعہ انسان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرتا ہے، تجزیاتی سوچ پیدا کرتا ہے۔ یہ مطالعہ انسان کو زمین پر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی، اس کے اندر اس کو جو ہے اس کے قابل بناتا ہے۔ اور جب آدمی مطالعہ کرتا ہے تو وہ دراصل دنیا کے اندر روشنی میں سفر کرتا ہے۔ تو اس موقع پر یہ بات ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم سیکھ نہیں رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانی شرف سے محروم ہو رہے ہیں۔ انسانی تاریخ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ دنیا کی جن قوموں نے مطالعے کی اور تعلم اور علم کے حصول کی صلاحیتوں سے یا اس سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھا، تو دنیا میں ہمیشہ غلامی اور ذلت ان قوموں کا مقدر بنی ہے۔ تو اس موقع پر یہ بات کہ ہم علم حاصل کریں، تحقیق اور اپنے اندر تجزیاتی صلاحیتیں پیدا کریں، تخلیقی صلاحیتیں پیدا کریں، جدید دور کی علمی تقاضوں کی تکمیل کریں اور اپنے آپ کو علم کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، تو یقین جانیے جس دن ہم اپنی نئی نسل میں اور امت مسلمہ کی قیادت میں علم و آگہی کے سفر کا جذبہ پیدا کریں گے،
تو ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو علم و عمل، تحقیق و جستجو اور صحیح معنوں میں علم کا قدرداں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔